سبیح اللہ کو بھی دیکھا، سبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کو دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا، سبیح اللہ کو دیکھا، سبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، روح اللہ کو دیکھا، کلیم اللہ کو دیکھا، اس کی امت کو دیکھا، میں نے اپنوں بیگانوں کو دیکھا، یاروں اغیاروں کو دیکھا، سجنوں دشمنوں کو دیکھا، چھوٹوں بڑوں کو دیکھا، امیروں غریبوں کو دیکھا، کالوں گوروں کو دیکھا، اور میں نے مشرق والوں کو دیکھا، مغرب والوں کو دیکھا، شمال والوں کو دیکھا، ہاں جنوب والوں کو دیکھا۔ میں کائنات کے چپے سے ہو کے آیا ہوں، میں نے پوری کائنات میں محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا۔ میرے رب کی غیرت کو چلانا ہے، آسمان والے کی غیرت ہمیں گالیاں دیتا ہے، اہل حدیث میں تبرہ کرتا ہے، عرش والے کی غیرت کو چلا لایا۔ اس نے کہا فرش والو تم بھی سن لو، عرش والو تم بھی سن لو، نوریو ناریو تم بھی سن لو، ہاں ہاں شرق والو غرب والو، شمال و جنوب والو، عرب و عجم والو، تم بھی سنو کیا باتیں کر رہے ہو، اس جیسا نہیں دیکھا۔ میں کائنات کا مالک ہوں، مجھ سے پوچھو کہاں دیکھو گے، میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں دکھائی تو تب دے گا اگر میں نے اس جیسا، اس پیغمبر کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہو کیا کہتے ہیں؟ اور سارے بول کے کہو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ ہائے ہائے، پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، یہ چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ جس چہرے پر ابو بکر کی نگاہ پڑی تو صدیق بن گیا، جس چہرے پر عمر کی نگاہ پڑی تو فاروق بن گیا، جس چہرے پر عثمان کی نگاہ پڑی ذوالنورین بن گیا، علی کی نگاہ پڑی تو حیدر کرار بن گیا، معاویہ کی نگاہ پڑی تو کاتب وحی بن گیا، اور اس چہرے کے کیا کہنے، عبداللہ ابن عباس کی نگاہ پڑی تو مفسر قرآن بن گیا، ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی تو محدث زمان بن گیا۔ اس کے کیا کہنے، تمہیں کیا بتاؤ کیا سناؤ، اور اس پر اگر حنظلہ کی نگاہ پڑی تو غسیل الملائکہ بن گیا، حمزہ کی نگاہ پڑی تو سید الشہداء بن گیا، خالد ابن ولید کی نگاہ پڑی تو سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ کی نگاہ پڑی امین امت بن گیا، حسنین کی نگاہ پڑی جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ کیا پوچھتے ہو، حبشے سے آنے والے کالے سے رنگ کے غلام بلال کی نگاہ پڑی ساری کائنات کا سردار بن گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس کی عظمت اور رفعت کے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ اور آج باتیں کرتے ہو صحابہ بھی، آج دان و تشریح کرتے ہو نبی کے دیوانوں کو، اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، جانا ہے نا، وہاں علماء بھی جائیں گے، فقہاء بھی جائیں گے، وہاں امام بھی جائیں گے، مقتدی بھی جائیں گے، وہاں سارے جائیں گے۔ رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی عالم اپنا علم پیش کرے گا، کوئی ہاں اپنی تفسیر، کوئی مفسر اپنی تفسیر پیش کرے گا، کوئی محدث اپنی احادیث پیش کرے گا، کوئی مفکر اپنی تحقیق پیش کرے گا، اور کوئی حفاظ اپنا حفظ پیش کریں گے، قرآن اپنی قرآن پیش کریں گے، فقہاء اپنی فقاہت پیش کریں گے۔ کیا پوچھتے ہو، اولیاء اپنی ولایت پیش کریں گے، سامنے بلال بھی کھڑا ہے، عمار بھی کھڑا ہے، یاسر بھی کھڑا ہے، ہائے ہائے صہیب بھی کھڑا ہے،
سلمان بھی کھڑا ہے، اور تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان سے ایک اضافی چیز ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نبی کے چہرے کا دیدار لے کے آئے ہیں، تیرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت والا عمل لے کے آئے ہیں۔ بات تمہارے بارے میں تو میں نے دنیا میں کہہ دیا، لا تمسنا مسلما رانی، جاؤ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، میں نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، اور صحابہ اکرام کی عظمت کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، عظمت تو ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا۔ اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا۔ تجھے کس کے وقوف نے یہ کہہ دیا؟ ہم نبی کے اہل بیت کا آج بھی احترام کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں جس طرح صحابہ کیا کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح۔ کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمیں یہ اصول اور ضابطہ قرآن نے دیا ہے۔ دیکھو صحابہ نے کس طرح اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ امام صحابی کی علام النبلاء اٹھاؤ، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اٹھاؤ، دونوں کے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اونچی کہو رضی اللہ تعالی، ایک مرد عورت کا نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب واپس ہوئے، راستے میں ایک جگہ ابو ہریرہ نے دیکھا نبی کا نواسہ حسین بیٹھا ہوا رضی اللہ تعالی۔ اس نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے، قریب آیا، حسین کو سلام کیا، پاس بیٹھ گئے، باتیں کرتے کرتے ابو ہریرہ کی نگاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاؤں پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ حسین کے پاؤں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ کیا کیا؟ ذرا اس سے بڑا ادب دکھا تو صحیح، بزرگ بھی ہے، 5374 حدیثوں کا راوی بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، حسین سے بڑا بھی ہے، تو کہتا ہے ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ یہ دیکھ ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاؤں پر مٹی پڑی ہوئی دیکھی۔ کیا کیا؟ فجعل ابو ہریرہ ينفس التراب عن قدميه بضرب ثوبه۔ ابو ہریرہ نے اپنا رومال کندھے سے اتارا، اپنا رومال اتار کے حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا چاہتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا۔ یہ آپ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، آپ بڑی شان عظمت کے مالک ہیں، آپ بڑی رفعت معرفت اور بلندی کے مالک ہیں، آپ یہ نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ نے کہا حسین جس طرح تو میرے مقام سے واقف ہے اس طرح میں تیرے مقام سے بھی واقف ہوں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آقا جناب محمد منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، وہ نبی جس نے خطبے میں تنکا توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، وہ پیغمبر اور جس نے
کبھی کسی کو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ جب مسجد میں آتے محبوب آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتر آیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کائنات کا امام نماز پڑھا رہا تھا, کائنات کا امام سجدے میں پڑا ہوا تھا. حسنین کریمین نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے, ہائے ہماری طرف پکڑ کے غصے سے کھینچ کے نیچے نہیں پھینکتے. ابو ہریرہ تو نے دنیا کو کیا بتایا؟ فرمایا ہم نے دیکھا جب آپ نبی کی پشت پہ سوار ہوتے آمینہ کا لال سجدہ ہی لمبا کر دیا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ہم نے سنا ہمارے آقا نے آپ کے بارے میں ہی ایاب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے چرانوں کے سردار ہیں. اس لیے میں تیرے مقام سے واقف ہوں, تیرے مرتبے سے واقف ہوں, تیری عظمت سے واقف ہوں, تیری رفعت سے واقف ہوں, تیری معرفت سے واقف ہوں, تیری بلندی سے واقف ہوں. فقال ابو ہریرہ ہائے ہائے دانی فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رکابک. آئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور حسین جس طرح میں آپ کی عظمت سے رفعت سے آگاہ ہوں, جس طرح میں آپ کے مقام سے واقف ہوں, جس طرح میں آپ کی عزت و عظمت سے آگاہ ہوں, اگر دنیا والوں کو تیرے مقام کا پتہ چل جائے, تیری عظمت کا پتہ چل جائے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرے کبھی تیرے پاؤں زمین پہ لگنے ہی نہ دے. نعرہ تکبیر, شان حسنین کریمین. ہائے 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 تو کہتا ہے یہ ادب کس نے سکھایا؟ صحابہ نے. کس نے؟ اونچی کہو کس نے؟ اہل بیت کا یہ احترام کس نے سکھایا ہے؟ تو گالیاں دیتا ہے صحابہ کو. ابھی نہیں سمجھ آئی؟ ابن عبد البر کی الاستیاب اٹھاؤ, ابن امام صحابی کی علام النبلا اٹھاؤ, امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب اٹھاؤ, اور کنز العمال اٹھاؤ, تاریخ دمشق اٹھاؤ. ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں اس بات کرتے ہوں گے ابو بکر عمر عثمان نہیں, ابو بکر عمر عثمان نہیں کرتے, نہیں کرتے تھے. تجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان کی عظمت کا, ان کے ہاں اہل بیت کا احترام. یہ سواری پہ سوار ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, ابو بکر بھی ہے. دو تین روایتوں میں یہ دونوں ہیں عمر عثمان, ایک میں ابو بکر بھی ہے. تینوں ہیں سواری پر سوار ہو کے مدینے سے باہر نکلے. ایک دم سواری کو روکا, نیچے اترا. لوگ حیران ہو گئے, کیا ہوا ہے, خیریت ہے, آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ عمر جی خیریت ہے. اب ذرا لکھو عمر ابن خطاب کا جواب, سینے کی تختیوں پہ لکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادھر دیکھو وہ سامنے نبی کا چچا عباس آ رہا ہے. ان کے احترام میں سواری سے نیچے اتر آیا. تو کہتا ہے احترام نہیں کرتے تھے؟ اہل بیت کا احترام سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو. اہل بیت کا احترام جاننا ہے تو صحابہ سے جانو. ان کو گالیاں دیتا ہے جن کے بارے میں آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب میں 750 آیات نازل کرتا ہے.